السلام علیکم نانی دادی کے آزمودہ نسخے۔ آج ہم آپ کو نانی اور دادی کے آزمودہ 10 ایسے نسخے بتا رہے ہیں جو آپ کی زندگی کو سہل کر دیں گے۔ نان اسٹک برتنوں پر اگر تھوڑا سا تیل لگا لیں تو ان کی پالش برقرار رہتی ہے۔ نان اسٹک پتیلیوں میں صرف لکڑی یا پلاسٹک کے چمچے کا استعمال کریں تاکہ نشان نہ پڑیں۔ نان اسٹک پتیلی میں کھانے یا جلنے کے نشان صاف کرنے کے لیے اس میں پانی اور 2 چمچ بیکنگ سوڈا ملا کر ابال لیں، پھر دھو کر ہلکا سا تیل لگا لیں۔ دھنیا کا رس پینے یا تازہ دھنیا چوسنے سے قے میں آرام مل جاتا ہے۔ ہری مرچیں کاٹنے سے پہلے تیل یا گھی ہاتھوں پر اچھی طرح مل لیا جائے تو جلن نہیں ہوتی۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے دن میں 2 سے 3 مرتبہ سونف چبا لیا کریں، چند ہی دنوں میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ پودوں کے گملوں میں کبھی کبھی بغیر دودھ والی ٹھنڈی چائے چھڑکنے سے گملوں کی مٹی میں کیڑے نہیں رہیں گے۔ آٹے کے ڈبے وغیرہ کو کیڑا لگنے سے بچانے کے لیے ان میں تیز پات رکھ دیں، اس سے کیڑا نہیں لگتا۔ کسی بھی کچے پھل کو پکانے کے لیے اسے اخبار میں لپیٹ کر 2-3 دن کے لیے کسی گرم جگہ پر رکھ دیں، پھر پھل پک کر تیار ہو جائے گا۔ مچھروں کو بھگانے کے لیے 1 کپ میں تھوڑا پانی اور چند کافور کی گولیاں ڈال کر کمرے میں رکھیں، مچھر نہیں آئیں گے۔ اوون صاف کرنے کے لیے کھانے کے سوڈے میں تھوڑا پانی شامل کر کے پیسٹ بنائیں اور اسے اوون کی دیواروں اور فرش پر اچھی طرح لگا دیں، پھر اوون کو آدھے گھنٹے کے لیے کم درجہ حرارت پر چلائیں۔ اب اوون کو آف کر دیں۔ خستہ اور مزیدار پاپ کارن بنانے کے لیے مکئی کے دانوں کو ہمیشہ فریزر میں رکھیں۔ جب پاپ کارن بنانے ہوں اسی وقت نکالیں اور فوری بنائیں۔ چاولوں کو کیڑوں سے بچانے کے لیے 1 کلو کچے چاولوں میں 5 گرام سوکھے پودینے کا پاؤڈر ملا کر رکھیں۔ ڈیپ فرائی کی ہوئی غذائیں صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، لہٰذا سموسوں کو فرائی کرنے کی بجائے بیک کریں۔ کچے سموسوں کو فریز کر دیں اور جب ضرورت ہو تو 2 گھنٹے پہلے نکال لیں، پھر اوون میں کم درجہ حرارت پر بیک کر لیں۔ آلو اور پیاز کبھی ایک ساتھ نہ رکھیں کیونکہ اس طرح آلو بہت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ آج کا ویڈیو اگر پسند آئے تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔